بل کو وہی بھیج دیں گے جہاں سے آیا، تو نکل کے دا ویکھ ذرا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ علی ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، علی ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے بر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ جنگ والے نے بتایا ہے بزبان جرت، زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا۔ صدر گرامی قدر جرنیل اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سلمہ اللہ تعالی، جرنیل کراچی حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب، پیر طریقت حضرت مولانا بھگنواز حنفی صاحب، حضرت مولانا قاری شکیل الرحمان صاحب، سب کے نام لیے گئے، جس نے پورے مجمع کو کبھی گرمایا ہوا ہے، کبھی ہنسا رہا ہے، کبھی گرما رہا ہے۔ حضرت مولانا عادل عمر صاحب، پروفیسر سیف الرحمان عباسی صاحب، اور 7 سال لاپتہ رہنے کے بعد میں 20 جون کو حج پہ جا رہا تھا، یہ گھر کو آ رہا تھا۔ جناب اشرف میمن صاحب، مولانا عبدالحمید تونسوی صاحب، بڑی تعداد میں ادھر حضرات تشریف فرما ہے، ناراض نہ ہونا، وقت کم ہے، سارے قابل احترام ہیں۔ آج میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کوئی جلسہ ہوگا، پروگرام ہوگا اور میں نے اسے خطاب کرنا ہوگا، مگر یہاں اب نہ اشتہار کی ضرورت پڑتی ہے، نہ فلیکس کی ضرورت پڑتی ہے، بس موبائل کے اوپر ایک میسج چل جائے
میں نے بڑے عرصے کے بعد کراچی کے ایئرپورٹ کے اوپر آج پھر عظمت صحابہ زندہ باد کے وہ نعرے لگتے ہوئے سنے جو کبھی مولانا حق نواز کی آمد پر لگے تھے، کبھی یہ نعرے کراچی کے ایئرپورٹ کے اوپر مولانا محمد اعظم طارق کی آمد پر لگے تھے، کراچی کے ایئرپورٹ کے اوپر کبھی مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کی آمد پر لگے تھے، اور کبھی امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد پر لگتے تھے۔ درمیان میں یقیناً وقفہ پڑا۔ استقبال تو آپ نے باہر نکل کر کے کئی مرتبہ میرا کیا ہوگا، پھولوں کے دستے خاموشی کے ساتھ آپ نے مجھے کئی مرتبہ پیش کیے ہوں گے، میرے گلے میں پھولوں کے ہار آپ نے ایئرپورٹ پہ متعدد مرتبہ پہنائے ہوں گے، لیکن آج میں نے منظر وہی دیکھا، مجھے پتا چلا حق نواز تو بھی زندہ ہے، اسحاق تو بھی زندہ ہے، ضیاء الرحمن تو بھی زندہ ہے، اعظم طارق علی شیر حیدری تو بھی زندہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، چونکہ جلسہ نہیں ہے، خطابات حضرت فاروقی شہید سلمہ اللہ تعالی وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کرنا نہیں ہے، پھر بھی ہو جاتا ہے، رکتے رکتے بھی خطاب کر جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا مولانا عادل عمر صاحب وہ حضرت فاروقی صاحب کے لیے تو کہتے ہیں کہ الفاظ تلاش میں ہوتے ہیں، مگر یہ نامعلوم کون سی کتابوں سے الفاظ نکال کر کے لاتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ میں ہمیشہ محظوظ ہوتا ہوں ان سے، ایمانداری سے، پتہ نہیں کون سی کتابوں سے یہ الفاظ نکالتا ہے۔ اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام، میں آپ کے سامنے روایتی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے اس موقع پر جو آج آپ نے کراچی کے ایئرپورٹ پر میرا استقبال کر کے صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا کر تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کی منظوری کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، میں اس کا کریڈٹ اگرچہ بہت دور سے ہے، مگر بات کریں گے وقت بہت لگے گا، قربانیاں بہت ہوئیں، مگر خون سپاہ صحابہ کا بہا، پہلوں کی محنتیں ہوئیں، پہلوں کی کوششیں ہوئیں، کاوشیں ہوئیں، جد و جہد ہوئی، رات نے کیا ہوگا، مگر میدان میں بہتا ہوا خون میں نے صحابہ کا دیکھا ہے، یہ بہتا ہوا خون صحابہ کے سپاہیوں کا دیکھا ہے، صحابہ کے سپاہیوں کے علاوہ یہ خون بہتا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرا پہلا سلام حق نواز تیری قبر کو، میرا دوسرا سلام اسار القاسمی تیری مرکز پہ جس پہ تو نے اپنی جوانی لٹائی، میں تیری مرکز پہ سلام کرتا ہوں۔ میں تیسرا سلام مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی قبر پہ کرتا ہوں، جس کے الفاظ مجھے یاد ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ حکمرانوں 187 لاشیں میں اٹھا چکا ہوں، 187 اس دور میں تھیں، 187 لاشیں اٹھا کر کے کیا فرما رہے ہیں؟
ایک دن آئے گا ضیاء الرحمن کا جسم تڑپ رہا ہوگا، لاش تڑپ رہی ہوگی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے، مگر ضیاء الرحمن یہ کہہ کر کے جا رہا ہے میرے بعد اعظم طارق آئے گا، وہ بھی شہید ہوگا، اس کے بعد علی شیر آئے گا، وہ بھی شہید ہوگا، اور آگے جملہ کہتے ہیں پھر ایک حبشی نوجوان آئے گا، یہ نہ معلوم کیا اس کی نظر میں تھا، پھر ایک حبشی نوجوان اٹھے گا اور اٹھ کر کے یوں چھڑا جائے گا، شہید تو وہ بھی ہو جائے گا لیکن عظمت صحابہ کا پرچم لہراتا رہے گا۔ کراچی کے دوستو، ناشکری ہوگی اگر عبدالغفور ندیم کا نام نہ لیا جائے، اس کے بیٹوں کا نام نہ لیا جائے، اور یہاں کے اب میں نام لینا شروع کروں گا، منٹ نہیں کئی گھنٹے لگیں گے کراچی کے شہیدوں کے صرف نام لینے پر۔ کراچی کے شہیدوں، تمہاری قبروں پہ سلام ہو، قربانی تم دے کر کے چلے گئے، بل منظور ہوتا ہوا ہم نے دیکھ لیا۔ تم نے قربانی اس لیے دی تھی، تمہیں تان و تشنیع سے لوگوں نے بہت کچھ کہا تھا، تمہیں بھی کہا تھا، ہمیں بھی کہا تھا، کتنے لوگ قربان کر دیے تم نے، کتنے خوبصورت ہیرو جیسے جوان اس راستے میں دے دیے، ملا کیا تمہیں؟ کہنے والے کہتے تھے، ہماری طرف سے جواب آتا تھا، ہم کوئی نتیجہ دیکھنے کے لیے کام نہیں کر رہے۔ میں نے کئی جگہوں پہ بیان کیا تھا، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور اس وقت کے لحاظ سے قربانیوں کا دور تھا۔ کسی نے کہا حضرت بڑی قربانی ہو گئی، بڑی مار پڑ گئی، جیلیں بڑھ گئی، درختوں کی شاخوں پہ لاشیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کھالوں میں بند کر کے دریاؤں میں لاشیں ڈال دی گئی، نتیجہ نظر نہیں آیا۔ اس دور میں بھی کہنے والوں نے کہا، آج بھی کہنے والوں نے کہا، حسین احمد مدنی نے کہا تھا، بھائیوں ہم نتیجہ دیکھنے کے لیے کام نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ نتیجہ کبھی کسی نے دیکھا؟ میں تو اس دن کا وہ آیت پڑھ رہا ہوں، جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی تھی، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے یہ بتا مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ ذہنوں میں آتا نہیں ہے، مر جائیں گے، مٹی ہوگی، جانور قبروں کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیسے زندہ ہوں گے، کیسے جسم آئے گا، کیسے دوبارہ اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا، جواب میں کیا آیا؟ قال اولم تؤمن، اتنا بتلا دے مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ قال بلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ مانوں؟ مگر کیا کہا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، ذرا دکھا تو دے کیسے کرے گا۔ ایمانداری سے یہ سوال مجھ سے بھی ہوتا تھا، یہ سوال مولانا فاروقی صاحب سے ہو رہا تھا، یہ سوال ہماری جماعت کے ہر ذمہ دار سے، کارکنوں سے ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو پاکستان میں، جن کی تاریخ 1400 سالہ ہے، جن کے اوپر حکومتوں کا ہاتھ ہے، جن کے اوپر
सियासत हुक्मरान जागीरदारों का हाथ है। तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़े नहीं मिलते, सफर के लिए तुम्हारे पास गाड़ी में डालने का तेल नहीं होता, तुम मुकाबला करते हो, तुम कहते हो कि हम बिल पास करवा लेंगे। तकलीफ तो होती थी, मगर मैं कहा करता था हमारा हाथ तो उसके सामने उठता है जिससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। और ये मदद हमने अपनी आंखों से देख ली। पहले मैं कहा करता था जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ, अब तो हमने देख लिया। मैं आपसे ही अर्ज करूं, कादियानी उनकी तारीख 125 साल हुए, मगर हम सीधे रहे, उल्टे नहीं हम कभी हुए। ये उनकी आदत है उल्टे होना, हमारी आदत है हम हमेशा सीधे रहे। उनके लीडर ने कहा था मेरी कमर टूट गई है, मैंने कहा था मेरी कमर कायम है। बहुत शहीद हैं, बहुत शहीद हैं। मैंने पहले कहा उसके लिए कई घंटे चाहिए। हम किसी शहीद को भूले नहीं हैं। शहीदों, तुम्हारी अज़मत को सलाम हो रहे हैं और उधर मातम होने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा पहले एक अशरा होता था, इंशाअल्लाह अब 2 अशरे हुआ करें, इसलिए कि 19 मुहर्रम को यह फैसला हुआ, अब 20 तक मातम होता रहा करेगा। करो, तुम्हारे मुकद्दर में यही कुछ है। बिल को वही भेज देंगे जहां से आया, तू निकल के तो देख जरा। तो इस मुल्क की पार्लियामेंट का और सेनेट का बनाया हुआ मुत्तफिका कानून, उसके खिलाफ निकल करके मुल्क के अमन को तहबरना करना चाहता है। जरा निकल करके देखना, तेरा रास्ता मेरे नौजवानों ने सिर्फ रोक करके नहीं, तुझे दिन की रोशनी में तारे न दिखाए तो हमें ज्यादा आपको मालूम नहीं है, मैं सियासत पे आना नहीं चाह रहा, मगर एक सियासी जमात ने भी कानून को हाथ में लिया। एक सियासी जमात ने 9 मई को कानून को हाथ में लिया, नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कानून को हाथ में लिया और ये मुत्तफिका कौमी असेंबली सेनेट का बनाया हुआ कानून मुल्क की सलामती के इदारों के तावन के साथ बनने वाला कानून है। तुम कहते हो इस कानून को नहीं मानेंगे, तुम निकलो जरा देखेंगे हम तुम्हें। तेरी जन्नत को परसों 2 दिन पहले जब जंग में आया, मरकज़ जमात का जहां से बुनियाद रखी गई, ईमानदारी से जंग वालों ने परसों बता दिया कि हम अहले वफा हैं और सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा, देख लिया। मैं जुमला जो कहने वाला हूं, 8-9 घंटे हमने गर्मी की शिद्दत में सफर किया और मैं खड़ा रहा। आपने मुझे खड़ा गाड़ी में देखा होगा, मैं खड़ा रहा। कई बैठे पे, कई खड़े हुए, मैं खड़ा ही रहा, खड़ा रहा।
ایمانداری سے میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے دیکھ کر کے ایک جملہ بولا، کہا میرے ابا جی لگتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں 70 سال کے، یہ 40 سال کے لگتے ہیں۔ یہ میرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا خوشی میں آ کر کے کہ ابا جی کا چہرہ آج دیکھو کیسا بنا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیسے گرمی میں۔ میں نے کہا اس سے بڑی خوشی اور میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، جس کے لیے 12,000 لوگوں نے اپنا جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ شہیدوں، تمہاری عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں قربانی تم نے دی تھی، نتیجہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان میں؟ ہمیں یاد ہے کتنے فورم بنے، کب تک کہا گیا قانون سازی ہوگی، رکاوٹیں ادھر سے آ جاتی تھیں۔ امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید کیا سپریم کورٹ میں 30 دستخط کی عدالت میں نہیں گئے تھے؟ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا تھا جب چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں اسپیشل ٹریبیونل بناؤں گا اور بغیر وقفے پہ اس کی سماعت کروں گا، جب تک کوئی نتیجہ نہیں آئے گا سماعت جاری رہے گی۔ آپ کو سلام محبت، آپ کو سلام عقیدت۔ آپ نے یہاں کتنے جنازے اٹھائے؟ صرف کراچی میں یاروں کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا، میں مولانا صاحب کا چہرہ بھی دیکھتا تھا، ان کا وجود بھی دیکھتا تھا، پھر میں ان سے کہتا بھی تھا کیسے برداشت کرتے ہو، کیسے گھر میں جاتے ہو، کیسے نیند آتی ہے؟ ایمانداری سے یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس شہید کے الفاظ مجھے یاد ہیں جس نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہوئی ہے۔ یہ ابھی حسنین معاویہ پڑھ رہا تھا نا جی، میں کچھ نہیں ہوں، میرے لیے آپ جتنا کچھ کہتے ہیں وہ مبالغہ کرتے ہیں، میں کچھ نہیں، میری تو صحابہ کا سپاہی ہونا قبول ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں۔ یہی ہمارا اعزاز ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس مرد قلندر نے جو واقعتاً قلندر تھا، اس نے خانپور کے جلسے میں کہہ دیا مجھے اس کے ہاتھوں میں فتوحات نظر آ رہی ہیں، کامیابیاں نظر آ رہی ہیں۔ علی شیر حیدری، میں کچھ نہیں تھا، تیرے جملے نے مجھے بہت کچھ بنا دیا، تو بول کر کے چلا گیا۔ رب کی تائید تیری دعا سے میرے ساتھ آ گئی، رب نے میرے ہاتھوں کے اوپر اس جماعت کو کامیابی عطا فرمائی۔ میرا شیر، میرا شیر، میرا شیر، میرا شیر، میرا شیر، میرا شیر، تو بہادری، ایک بہادر آدمی، بہادر آدمی، فاروقی۔ بات وہی تھی کہ جیسے فاروقی صاحب نے کہا تقریر کرنی نہیں ہے اور کر گئے۔ ایمانداری سے آج جلسہ تو نہیں تھا نا، کوئی اشتہار تھا، کوئی اعلان تھا، مگر یہ بھی آپ کی جماعت کا یہ اعزاز ہے، بس آپ اعلان کریں آپ کا جلسہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اب اشتہار چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پہ ایک میسج چھوڑو، صحابہ کے سپاہی دیوانہ وار چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، کنونشن تو اس کے بغیر ہو گیا۔ صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے۔ حضرت فاروقی صاحب فرما رہے ہیں 14 فروری کو ہم نے جو اسلام آباد کنونشن سینٹر میں پروگرام کیا تھا، آپ میں سے کسی نے اشتہار دیکھا تھا؟ اس کا کہیں لگا ہوا فلیکس دیکھا تھا؟ موبائل کے اوپر چلتا ہوا کوئی میسج دیکھا تھا؟ کسی جگہ پہ کوئی رابطہ کسی کا کسی کے ساتھ نظر آیا تھا؟ یارو پتہ چل گیا، اشتہار پہ پیسے مت لگاؤ، فلیکسوں پہ پیسے مت لگاؤ، کسی اور کام پہ لگاؤ، کسی شہید کے بیوہ کے کام آئیں گے، یتیم کی کفالت ہو جائے گی، ہم کسی اور جگہ کے اوپر یہ پیسے لگائیں گے۔ یہ کارکن اشتہار نہیں دیکھتا، فلیکس نہیں دیکھتا، یہ انتظار کرتا ہے تم اشارے کرتے جاؤ
ہم سر کے بل چل کر کے آ جائیں گے۔ کیسا ہوا پروگرام؟ ہم نے پابندی لگائی تھی اس پروگرام میں کہ کارکن نہیں آئے گا، صرف علماء کا داخلہ ہوگا۔ اس اسلام آباد کے پروگرام میں جو ذمہ داروں میں بیٹھ کر طے ہوا، صرف علماء کا داخلہ ہوگا، غیر علماء کا داخلہ نہیں ہوگا۔ 5000 علماء کرام کا وہاں داخلہ ہوا۔ اشرف میمن صاحب، آپ سنتے ہوں گے کہیں نہ کہیں فاروقی صاحب اپنی جگہ پہ درد رکھتے تھے، میں اپنی جگہ پہ پریشانیوں میں تھا، اللہ نے ہماری مدد فرما دی۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی۔ جس دن یہ آئے اسی دن ہمارے 5 نوجوان اور بھی، وہ بھی 7 سال گزار کر کے آئے۔ ایبٹ سے ان کا تعلق تھا۔ آپ دعا کریں گے دعائیں کریں گے، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ۔ کل بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بڑی کھلی بات ہے، کل بھی اللہ کی مدد تھی، انشاءاللہ آگے بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ میں آخر میں میں بل پیش کرنے والے دونوں جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب، جناب جمعیت اہل حدیث کے حضرت مولانا حافظ عبدالکریم صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے مولانا عبدالغفور حیدری کی گفتگو سینٹ میں سنی، آپ نے مولانا فیض محمد کی تقریر سنی، میں اسے سن رہا تھا اور میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا یہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے یا صفائی صحابہ کا جلسہ ہو رہا ہے؟ یارو مولانا فیض محمد صاحب بزرگ عالم دین، تیری عظمت کو سلام، کیا خوبصورت الفاظ کہے۔ اور ایک پیپل پارٹی کی سینیٹر، اس نے آ کر حافظ صاحب سے کہا، مجھے حافظ صاحب نے بتائی یہ بات، کہنے لگے کہ میری کرسی پہ آئی، مجھے کہا حافظ صاحب وہ بل پیش کرو، میں کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میں آپ کو سپورٹ کروں گی۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے، مجھے شک گزرا کہ یہ لبرل قسم کی عورت ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی ہے۔ کہتے میں نے پوچھا کہ میڈم آپ کون سے بل کی بات کر رہی ہیں؟ تو اس نے مجھے بول کر کے کہا صحابہ والا بل، صحابہ والا بل۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، مولانا فاروقی صاحب اس کی زبان پہ بھی آ گیا صحابہ والا بل۔ صحابہ ہو گئی سینٹ میں، صحابہ ہوگی قومی اسمبلی میں۔ پتہ چل گیا ہم اسمبلی میں نہ بھی ہوں تو ہماری آواز وہاں گونجتی نظر آئے۔ بس ان کا شکریہ۔ دیگر طلحہ محمود صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا آخری کردار انہی کا تھا جن کی آواز کے اوپر چیئرمین سینٹ نے فیصلہ سنایا۔ اور جناب چیئرمین سینٹ صاحب، آپ کا دل کی گہرائی سے صرف شکریہ نہیں، پاکستان کے سنی مسلمان آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ باقی تمام اراکین سینٹ، اراکین قومی اسمبلی، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں جنہوں نے بتلایا کہ پاکستان اہل سنت میں واضح اکثریت کا ملک ہے، اور اس ملک کے سارے ایوانوں میں واضح اکثریت اہل سنت کی ہے، اس لیے وہاں اہل سنت کی آواز گونجتی نظر آ گئی۔ انشاءاللہ یہ آواز آنے والے وقت میں بھی گونجتی رہے گی۔ میں پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا عالم فاروقی صاحب کا، مولانا رب نواز صاحب، مولانا تاجر صاحب حنفی صاحب، مولانا عادل عمر صاحب، قاری شکیل صاحب، ہمارے اسحاق چنہ صاحب، اور ہمارے عبدالشکور صاحب اور امیر صاحب، ماشاءاللہ یہ سارے، ادھر عبدالحمید تونسوی صاحب، اور یہ ہمارے قاری صاحب مفتی شکیل حیدری صاحب اور اشرف میمن صاحب، آپ سارے ہی مبارکباد
آپ کا شکریہ، آپ نے ایمرجنسی کال کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر کے میرے ساتھ نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نے ناموس صحابہ اہل بیت بل کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ ہم چونکہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اس لیے آپ ہمارا نام لے لیتے ہیں، اصل ہماری محبت صحابہ سے ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے کہا تھا، میں نے انہیں جملہ، بس یہ آخری جملہ میرا، میں نے انہیں کہا، میں شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا تھا، میں نے کہا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت میں ان کا مقابلہ انگریز کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک جگہ پہ جملہ بول دیا تھا کہ میں ان سوروں کا توجہ ہے آپ کی، خنزیر سور اس کو کہتے ہیں نا، عطاء اللہ شاہ بخاری نے جملہ یہ کہا تھا کہ میں ان سوروں کا ریوڑ چرانے کو بھی تیار ہوں اور ان کو پراٹھے بنا کر کھلانے کو بھی تیار ہوں اور ان کے چہرے پہ بوسہ دینے کو بھی تیار ہوں جو انگریز کی کھیتی کو ویران کرے۔ میں نے انہیں کہا، عطاء اللہ شاہ نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ کہنا ہے، جو صحابہ سے محبت کرے ان کے دشمنوں کی کھیتی کو ویران کرے گا، میں ہاتھ پہ بوسہ نہیں دوں گا، میں اس کے پاؤں پہ بوسہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی آپ کا بھی حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اور بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔